السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے کے لیے معطل۔ کوئٹہ کی عدالت نے گزشتہ روز عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ سیشن کورٹ لاہور نے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی صدر UN اسمبلی سے ملاقات۔ پاکستان کی شراکت سے اسلامو فوبیا سے متعلق تقریب پر بھی بات چیت۔ وزیر خارجہ نے UNGA کے صدر کو پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ سپریم کورٹ اپنی صفوں کو درست اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اسے نشان عبرت بننا چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے نیب قانون میں کچھ ترامیم کی منظوری دی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید غیر قانونی احکامات ماننے سے بآسانی انکار کر سکتے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ فیض حمید کو اپنے کیے کی ذمہ داری لینا پڑے گی۔ سابق DG ISI کا کہنا ہے کہ فوج میں فیصلہ چیف کا ہوتا ہے۔ شہر کراچی میں 3 سے 4 روز تک معمول سے زائد گرمی رہنے کا امکان۔ 12 مارچ کے بعد موسم بہتر ہونے کی توقع۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ۔ حالیہ ہفتے کے دوران مہنگائی میں اضافے کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری۔ کینیڈین حکومت کی افغانستان کی امداد کو روکنے والے قانون میں تبدیلی۔ افغانستان کو امداد کی فراہمی آسان بنائی جائے گی۔ پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں صورتحال تشویشناک ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں ویکینڈ سے قبل ایک بار پھر برف باری کا امکان۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ شہر میں 8 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو نے سرکاری آلات میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حکومت خدشات کو ناقابل یقین حد تک سنجیدگی سے لیتی ہے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے سائبر حملوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ شی جن پنگ تیسری مدت کے لیے چین کے صدر منتخب۔ چین کی پارلیمنٹ اور NPC کے 3000 ارکان نے شی جن پنگ کو منتخب کیا۔ ماؤ زے تنگ کے بعد شی جن پنگ ملک کے سب سے طاقتور رہنما بن گئے۔ اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 4 فلسطینی نوجوان شہید۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکہ فلسطینیوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کے تشدد سے پریشان ہے، عدم تحفظ کی کسی بھی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس ظہیر الدین کاکڑ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وکلاء کو وکالت نامہ اگلی سماعت میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ آئینی درخواست پر سماعت 2 ہفتے بعد کی جائے گی۔ چیئرمین PTI عمران خان پر کوئٹہ میں درج مقدمے کے خلاف PTI نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف مقدمہ غیر قانونی طور پر درج کیا گیا ہے۔
کوئٹہ کے بجلی روڈ تھانے میں درج مقدمے کو خارج کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر مقدمہ خارج کرنے کی درخواست بلوچستان ہائی کورٹ میں جمع کروانے کے موقع پر پی ٹی آئی کے صوبائی صدر قاسم خان سوری اور عمران خان کی قانونی ٹیم بھی موجود تھی۔ قبل ازیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد زمان پاک کے باہر پہنچ گئی۔ دوسری جانب سیشن کورٹ لاہور نے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ سیشن کورٹ لاہور میں ایڈیشنل سیشن جج ندیم حسن وزیر نے سڑک بلاک کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 50,000 روپے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر پولیس سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج ندیم حسن وزیر نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت 20 مارچ تک منظور کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم ایک پارٹی کے قانون کو ماننے والے ہیں، ہم نے عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ 8 مارچ کو جو فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا وہ پوری قوم نے دیکھا، پولیس کا رویہ سب کے سامنے ہے۔ نہتے لوگوں اور خواتین پر پولیس حملہ آوری ہوئی، لاٹھیوں سے درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں صدر یو این جنرل اسمبلی قریشی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی شراکت سے اسلاموفوبیا سے متعلق تقریب پر بھی بات کی۔ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کی مناسبت سے ہونے والی تقریب کا اہتمام وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کے صدر کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے آئندہ اقوام متحدہ کی آبی کانفرنس 2023 پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے یو این جی اے کے صدر کو پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ آبی کانفرنس 22 مارچ سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگی۔ دوسری جانب وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے اہم دورے پر ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین اور کشمیر مظالم پر بات کی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی گھر، بحرین اور برطانیہ کا دورہ کریں گی۔ وہ بحرین میں منامہ کانفرنس میں شرکت کریں گی اور برطانیہ میں کامن ویلتھ فارن منسٹرز کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی صفوں کو درست اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ کسی نے حلف کی پاسداری نہیں کی اور اختیارات سے تجاوز کیا، اس کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی صفوں کو درست اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ کسی نے حلف کی پاسداری نہیں اور اختیارات سے تجاوز کیا، اس کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ ترازو کے پلڑے برابر نظر نہ آنے کی وجوہات ہیں۔ یہ میں نہیں، اس وقت کے حاضر سروس ججز نے بھی کہا تھا۔ 4-5 نام ایسے ہیں جن کا تذکرہ عدالت میں ہوتے ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہوتا ہے۔ عدلیہ کو خود اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ عدلیہ خود اپنی صفوں کو درست کرے اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ نام لوں۔ آج عدالت میں 15 معزز ججز بیٹھے ہیں۔ ادارے سے سوال ہے کہ اپنی صفوں کو دیکھیں کہ 2-3 ججز پر ہی تنقید کیوں ہوتی ہے، باقی پر نہیں ہوتی۔ اعظم نذیر تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل وفاقی کابینہ نے نیب قانون میں کچھ ترامیم کی منظوری دی ہے۔ کچھ جماعتوں نے ترامیم کی حمایت کی اور کچھ کی مخالفت سامنے آئی۔ نیب قانون کی سیکشن 4 اور 5 میں ترمیم کی گئی ہے۔ اب عدالتیں ہی نیب کیسز کا جائزہ لے کر انہیں بند کریں گی۔ مقدمات متعلقہ تفتیشی اداروں میں منتقل کرنے کے لیے ترامیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کی عدم موجودگی میں ڈپٹی چیئرمین کو بطور قائم مقام تمام اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ پہلے ڈپٹی چیئرمین بطور قائم مقام تمام اختیارات استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ پروسیکیوٹر جنرل کے کہنے پر وزیر اعظم نے ترامیم کا ٹاسک دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 50 کروڑ سے کم اختیارات کے ناجائز استعمال والی انکوائریز اب متعلقہ فورم پر جائیں گی۔ چیئرمین نیب تحقیقات از خود بند نہیں کر سکتے، عدالت کے ذریعے ہی تفتیش بند ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے گریڈ 21 کا سول سرونٹ، ریٹائرڈ میجر جنرل یا جج ہونے کی اہلیت رکھی گئی ہے۔ ایسی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی افسر نجی نوکری نہ کر سکے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف قابل اصلاح نظرثانی واپس لینے میں قانونی نکات حائل ہیں۔ قابل اصلاح نظرثانی آئندہ کچھ دنوں میں واپس لے لی جائے گی۔
وزیر قانون نے مزید کہا کہ توشہ خانہ پر کمیٹی بنی تھی، سال 2000 سے آج تک کا ریکارڈ مکمل موجود ہے، سال 2000 سے پہلے کا ریکارڈ ایک جگہ موجود نہیں تھا۔ کئی اداروں کو توشہ خانہ کے تحائف ملتے ہیں جس کا کوئی نہیں پوچھتا۔ کابینہ ڈویژن کے پاس سول اداروں اور حکومتوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ تمام حکومتوں کا ریکارڈ پبلک کیا جائے، شاید کچھ وقت لگ جائے کیونکہ ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے قانون پڑھے بغیر کوئی بیان نہیں دینا چاہتا۔ جنرل فیض حمید کے خلاف کسی ادارے کو خط لکھنے کے حوالے سے علم نہیں۔ دیکھنا ہوگا ادارے کے باہر سے کوئی شکایت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے اپنی حلف کی پاسداری نہیں کی اور اختیارات سے تجاوز کیا، اسے نشان عبرت بننا چاہیے کہ جب تک آپ ریلیونٹ پروویژنز پڑھے نہیں، اس معاملے کو ایگزامن نہیں کریں، اس پہ ہمیں بیان نہیں داغنے چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے، اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے عبرت کا نشان بننا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید غیر قانونی احکامات ماننے سے بآسانی انکار کر سکتے تھے، مگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ایسا نہیں کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید غیر قانونی احکامات ماننے سے بآسانی انکار کر سکتے تھے، مگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس میں حصے دار بنے، تو اب انہیں ذمہ داری بھی لینا پڑے گی۔ سینئر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سرکاری اہلکار کو غیر قانونی احکامات نہیں ماننے چاہیے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا خود پر الزامات سے متعلق موقف سامنے آیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فیض حمید نے خود پر الزامات کی تردید نہیں کی اور ذمہ داری سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ڈال دی۔ سابق DGISI نے کہا کہ فوج میں فیصلہ چیف کا ہوتا ہے۔ جس دور سے متعلق الزامات لگے اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر تھا، کیا تنہا حکومت ختم کرنا ممکن تھا؟ سابق DGISI فیض حمید نے یہ بھی کہا کہ تمام فیصلے عدالتوں نے کیے۔ شہر قائد میں آج اور کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں آج اور کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ کے آخری دنوں میں ملک بھر میں بارش ہونے، جبکہ رمضان کا دوسرا اور تیسرا عشرہ نسبتاً گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے وقت بلوچستان کی شمال مشرقی اور شام میں سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ پیر 13 مارچ سے درجہ حرارت میں 1 تا 2 ڈگری کمی متوقع ہے، جس کے بعد زیادہ سے زیادہ پارہ 34 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو مارچ کے معمول کی اوسط سے 3.6 سے زائد گرمی ریکارڈ ہوئی۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، جبکہ کراچی میں اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی، البتہ 12 مارچ کے بعد بہتری آ جائے گی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کی رفتار مزید زور پکڑ گئی، جبکہ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال سے سرچارج کے ذریعے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں دائر کر دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کی رفتار مزید زور پکڑ گئی، جبکہ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال سے سرچارج کے ذریعے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں دائر کر دی گئی۔ حالیہ ہفتے ملک میں 29 اشیاء ضروریہ مہنگی اور 8 سستی ہوئی، جبکہ 14 کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ حالیہ ہفتے کے دوران مہنگائی میں اضافے کو ٹاپ گیئر لگ گیا اور ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں مزید 1.37% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں اضافہ 42.27% تک پہنچ گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں 1.37% اضافہ ہوا ہے اور آلو، پیاز، چینی، ٹماٹر، صابن، آٹا، مٹن، بیف، ویجیٹیبل، گھی، دال، ماش، سرسوں کا تیل، چائے، ماچس، چاول اور کھلا تازہ دودھ سمیت مجموعی طور پر 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ چکن، لہسن، انڈے، LPG، دال چنا، دال مسور اور دال مونگ پر مشتمل 8 اشیاء سستی ہوئی، جبکہ 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی عوام کے لیے حکومت نے بجلی صارفین پر ایک اور سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے سرچارجز میں اضافے کے لیے نظر ثانی کی درخواست کی ہے، جس میں آئندہ مالی سال سے
سر چارجز میں 1 روپے 80 پیسے فی یونٹ اضافے تک کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے فی یونٹ سر چارج 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ بڑھانا ہے۔ پہلے یہ سر چارج 1 روپے 43 پیسے فی یونٹ تک لگانے کا فیصلہ تھا، تاہم اس سے مالی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ حکومت کی جانب سے جولائی تا اکتوبر 300 یونٹ تک گھریلو اور زرعی صارفین پر 43 پیسے یونٹ سر چارج کی درخواست کی گئی ہے۔ نومبر تا جون 300 یونٹ تک گھریلو اور زرعی صارفین پر سر چارج 3.23 روپے کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ سر چارج اضافے کی درخواست کے الیکٹرک اور ڈسکوز کے صارفین کے لیے ہے۔ بجلی صارفین پر سر چارج کی درخواست کی 16 مارچ کو سماعت کی جائے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔